الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ فلک کے نظارو زمیں کی بہارو سب خوشیاں مناؤ حضور آ گئے ہیں۔ یقیناً حضور کے آنے کی ہم سب کو خوشی ہے، تو اس خوشی میں شامل ہو جائیں۔ فلک کے نظارو زمیں کی بہارو سب خوشیاں مناؤ حضور آ گئے ہیں۔ ارے غم کے مارو ارے بادشاہو نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں۔ انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا۔ ارے کچ کلاؤ ارے شہنشاہو نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں۔ اور ہوا چار سو رحمتوں کا بسیرا، اجالا اجالا سویرا سویرا۔ ہوا چار سو رحمتوں کا بسیرا، اجالا اجالا سویرا سویرا۔ حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، میرے گھر میں آؤ میرے گھر میں آؤ۔ اور سما ہے ثنائے حبیب خدا کا، یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا۔ سما ہے ثنائے حبیب خدا کا، یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا۔ سلاموں کے تحفے درودوں کے گجرے، لبوں پہ تم لاؤ حضور آ گئے ہیں۔ اور کہاں میں ظہوری کہاں ان کی باتیں، کرم ہی کرم ہے یہ دن اور راتیں۔ کہاں میں ظہوری کہاں ان کی باتیں، کرم ہی کرم ہے یہ دن اور راتیں۔ جہاں پہ بھی جاؤ یہی کہتے جاؤ، لبوں کو سجاؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں۔ معزز علماء کرام اور محترم سامعین و حضرات، آج ہم محفل میلاد سجا کے اپنی زندگی کی ایک تاریک رات کو ذکر رسول سے منور کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ جب یہاں سے اٹھ کے اپنے گھروں کو جائیں تو خالی ہاتھ نہ جائیں، بلکہ بخشش کے، مغفرت کے اور قبولیت کے پھول اپنے دامن میں سمیٹ کے چلے جائیں۔ آج کی اس خوبصورت محفل میں جس عنوان سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، وہ ہے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ظاہر ہونے والے، رونما ہونے والے جو معجزات تھے، جو شانیں تھیں، ان میں سے چند ایک آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں گی۔ آپ محبت سے بیٹھیے گا، توجہ سے بیٹھیے گا، انشاءاللہ ذکر رسول کی برکت سے ظاہر بھی روشن ہوگا اور باطن بھی روشن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح حضور علیہ السلام کو
معجزات بے مثل و بے مثال عطا فرمائے ہیں، اسی طرح رب کائنات نے حضور کی ولادت کو بھی بے مثل و بے مثال بنا دیا ہے۔ حضور جب اس دنیا میں آئے تو سحری کا وقت تھا، رات کی خواہش تھی کہ حضور میرے دامن میں آ جائیں، دن چاہتا تھا کہ میرے دامن میں آ جائیں۔ حضور رات میں آتے تو دن محروم رہتا، دن میں آتے تو رات محروم رہتی، اور حضور کسی کو محروم کرنے تو آئے نہیں ہیں، سب کو اپنی برکتیں عطا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کی ولادت کے لیے رب کائنات نے سحری کا وقت منتخب کیا کہ جب رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا، اور یہ وقت منتخب کر کے حضور نے رات کو بھی اپنی برکتیں عطا کر دی ہیں اور دن کو بھی اپنی رحمتیں عطا کر دی ہیں۔ وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا، ملی راحت غلاموں کو یتیموں کو قرار آیا، اور ہوئی انوار کی بارش قدم رکھا محمد نے، زمین کو چومنے عرش معلا بار بار آیا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم سحری کے وقت تشریف لائے۔ کس وقت تشریف لائے حضور؟ اور ایک بات یاد رکھیں، جو 12 ربیع الاول ہے نا، اس دن حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم اس دنیا میں تشریف لائی ہیں، اور آنے کے لیے پہلے انسان کا موجود ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ آپ یہاں پہ آئے تو یہاں آنے سے پہلے آپ اپنے اپنے گھروں میں موجود تھے، ہم آئے تو ہم بھی پہلے موجود تھے۔ تو آنے کے لیے انسان کا پہلے وجود ضروری ہے، انسان کا پہلے ہونا ضروری ہے۔ رب کائنات نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور آیا ہے۔ یہ نہیں کہا رب نے کہ ابھی تمہارے پاس ایک نور کی ولادت ہوئی ہے، نور آیا ہے۔ پتہ چلا کہ 12 ربیع الاول حضور کے اس دنیا میں آنے کا دن ہے۔ اب رہ گئی بات یہ کہ نور مصطفیٰ تخلیق کب ہوا تھا اور حضور کا نور بنا کب تھا؟ تو حضرت جابر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو میرے حضور نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق نور نبیک من نورہ من قبل الاشیاء۔ فرمایا اے جابر تو نے یہ سوال کیا ہے کہ رب نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا، تو غور سے سن لینا، اللہ نے ساری چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کر دیا۔ ساری چیزوں سے پہلے رب نے کس کا نور پیدا کیا؟ حضور کا نور پیدا کیا۔ وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ۔ لمبی حدیث ہے، میں ترجمہ عرض کر دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا سب سے پہلے رب نے میرا نور تخلیق کیا، اور اے جابر سن لو، جب میرا نور بنا تھا اس وقت نہ سورج تھا نہ چاند تھا، نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، نہ کوئی انسان تھا نہ حیوان تھا، نہ کوئی درند تھا نہ چرند تھا نہ پرند تھا، نہ مشرق تھا نہ مغرب تھا، نہ شمال تھا نہ جنوب تھا، اور ابھی تو سمتوں کا تعین بھی نہیں تھا۔ نہ جبرائیل تھا نہ میکائیل تھا نہ اسرائیل تھا نہ اسرافیل تھا، نہ گھنٹہ تھا نہ منٹ تھا نہ سیکنڈ تھا، نہ اب تھا نہ کب تھا نہ جب تھا نہ تب تھا، اور لوگوں خود تھا بھی نہ تھا، بس فقط ایک بنانے والا خدا تھا اور بننے والا میرا مصطفیٰ تھا۔
नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक। बनाने वाला खुदा था और बनने वाला मेरा, सारे बोले जरा, बनने वाला मेरा। किताब फितरत के सरे वरक पर जो नाम अहमद रकम ना होता तो नक्श हस्ती उबर न सकता, वजूद लौहो कलम ना होता। ये महफिले कुन फका ना होती जो वो इमाम उमम ना होता। ज़मीन ना होती, फलक ना होता, अरब ना होता, अजम ना होता। तो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का नूर सारी चीज़ों से पहले बना था, मगर हुजूर की आमद हुई है इस दुनिया में रबीउल अव्वल की 12 तारीख को। अब हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की विलादत कितनी बेमिसल व बेमिसाल विलादत है, कितनी अज़ीमुश्शान विलादत है। आम ख़वातीन जब उनके पेट में बच्चे का वजूद आ जाता है तो आम औरतों की हालत क्या होती है कि उन्हें तकलीफ़ महसूस होती है, उन्हें दर्द होता है, उन्हें वज़न और बोझ महसूस होता है। मगर हज़रत सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा आमिना सलामुल्लाहि अलैहा कहती हैं कि जब मेरे वजूद में वजूद मुस्तफ़ा का ज़ुहूर हो गया तो पूरे इस वक़्त के दौरान न कभी मुझे दर्द हुआ, न तकलीफ़ हुई, ना ही मुझे हुजूर का कभी बोझ महसूस हुआ। और कहती हैं कि हर रात मुझे अच्छी अच्छी बशारतें मिलती थीं, अच्छे अच्छे ख्वाब आते थे। कभी मुझे हज़रत हव्वा की ज़ियारत हो जाती, कभी हज़रत बीबी मरियम की ज़ियारत हो जाती, और कभी बीबी आसिया की ज़ियारत होती। और कभी ऐसा होता कि आसमान पे चमकने वाले सितारे इतने करीब आ जाते, यूं लगता कि ये अभी मेरे घर के ऊपर आ बरसेंगे। और जब मैं कभी परेशान हो जाती ये मंजर देखकर, तो फिर मेरे दिल में ये इल्हाम डाला जाता, ऐ खतूने आमिना तुझे परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, तुझे डरने की या हैरान होने की ज़रूरत ही नहीं है। ये तेरे वजूद में हमने जिस बच्चे को पैदा करना है ये कोई आम बच्चा नहीं है। हाजा सय्यदुल मुरसलीना व हाजा रसूल रब्बिल आलमीना व हाजा रहमतुल लिल आलमीना। फरमाया कि ये जो बच्चा तेरे वजूद में आया है ये अल्लाह का रसूल बन के आया है, बल्कि रसूलों का सरदार बन के आया है। ये कोई आम बच्चा ही नहीं, हमने इसे रहमतुल लिल आलमीन बना के भेज दिया। ये बच्चा तो आलमीन के लिए सरापाए रहमत बन के आने वाला है। हजूर की विलादत आम बच्चों जैसी विलादत नहीं है। आम बच्चे पैदा होते हैं तो उनके वजूद के ऊपर गंदगी लगी होती है, रतूबतें लगी होती हैं, खून लगा होता है। मगर नबी का मिलाद मनाने वालों ज़रा सुनना, अल्लाह ने तुम्हें कितना पाकीज़ा साफ़ और सुथरा नबी अता फरमा दिया है। हज़रत उम्मे शिफा हुजूर की दाइयाँ कहती हैं कि जब हुजूर इस दुनिया में आए तो हम देख के हैरान रह गई। हुजूर के वजूद के ऊपर ना कोई पानी था, ना कोई रतूबत थी, ना कोई खून के धब्बे थे। मगसूलन मकहूलन मुतय्यबन, हमने जब हुजूर को देखा तो हम हैरान रह गईं। हुजूर का वजूद इतना पाकीज़ा था, लगता यूं था कि रब ने गैब से गुस्ल का एहतमाम करवा के भेजा है। मगसूलन मकहूलन मुतय्यबन, हजूर आए हैं तो गुस्ल करके आए हैं, हजूर आए हैं तो आंखों में सुरमा लगा के आए हैं, हजूर आए हैं तो खुशबुओं की बरसात लेकर आए हैं। ऐ लोगों, ये दुनिया में आने वाला कोई आम रसूल नहीं था। जब ये नूरे नबूवत इस दुनिया में जलवागर हुआ, रब्बे कायनात ने सिर्फ मक्के में नहीं पूरी दुनिया के अंदर खुशबुओं की बरसात को जारी किया।
کوئی عام بچے کی ولادت نہیں ہوئی ہے نا، اللہ کے محبوب اس دنیا میں تشریف لائے۔ کون آئے ہیں؟ اللہ کے، سارے بولے آخر تک، اللہ کے حضور تشریف لائے ہیں، اللہ کے محبوب بن کے آئے ہیں۔ اور پھر دیکھیں عام بچے پیدا ہوتے ہیں، جب اس دنیا میں آتے ہیں تو ان کی ناف کا کنیکشن ہوتا ہے اپنی ماں کی ناف کے ساتھ، اور پھر اس کو کاٹا جاتا ہے، ناڑو کہتے ہیں۔ مگر سننا ذرا، اللہ نے میرے حضور کو کتنی بے مثل و بے مثال ولادت عطا فرمائی تھی۔ جب حضور اس دنیا میں آئے ہیں تو حضور ناف بریدہ پیدا ہوئے ہیں، مطلب یہ ہے کہ حضور کی ناف پہلے سے کٹی ہوئی، حضور کی ناف پہلے سے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوگا، کچھ لوگ سوچیں گے کہ ناف ماں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اور وہ بچہ 9 مہینے اپنی ماں سے غذا حاصل کرتا ہے، پانی حاصل کرتا ہے، خوراک حاصل کرتا ہے۔ تو جب حضور ناف بریدہ پیدا ہوئے ہیں تو سوال تو بنتا ہے نا کہ شکم اطہر میں حضور خوراک کہاں سے لیتے تھے، غذا کہاں سے لیتے تھے، پانی اور دیگر اشیاء حضور کہاں سے حاصل کرتے تھے؟ تو اس کا جواب ہمیں بعد میں ملتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم اعلان نبوت سے پہلے جب غار حرا میں تشریف لے جاتے تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہتی ہیں کہ میں حضور کو 2 دن کا راشن باندھ کے دیتی، حضور 2 دن کے راشن میں 4 دن گزارا کر لیتے، 4 دن کا راشن دیتی، حضور پورا ہفتہ گزارا کر لیتے۔ مگر ایک دفعہ ایسا ہوا، میں نے 1 ہفتے کا راشن دیا، 1 ہفتہ بھی گزر گیا، حضور واپس نہیں آئے، دوسرا ہفتہ بھی گزرا، حضور واپس نہیں آئے، تیسرا ہفتہ شروع ہو گیا، میں پریشان ہوئی کہ خوراک بھی ختم ہو گئی ہوگی، اور وہاں پہ تو کوئی بستی نہیں، کوئی ڈیرہ نہیں، کوئی محلہ نہیں، کوئی شہر نہیں، کوئی بازار نہیں، حضور کہاں سے کھاتے پیتے ہوں گے؟ اسی فکر مندی میں میں نے اپنی ملازمہ کو ساتھ لیا، چلتے چلتے غار حرا میں پہنچی، میں نے دیکھا کہ حضور مصروف عبادت ہے، میں پریشان تھی کہ 3 ہفتے گزرنے کو ہیں، حضور نے کیسے گزارا کیا ہوگا؟ راشن تو 1 ہفتے کا تھا۔ جب میں نے حضور سے پوچھا، حضور نے اس دسترخوان کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اے خدیجہ ذرا اسے کھول کے دیکھو تو صحیح۔ جب میں نے اسے کھول کے دیکھا تو میں حیران رہ گئی، وہ جو 1 ہفتے کا راشن تھا وہ بھی جوں کا توں پڑا ہوا تھا۔ اور پھر میرے مصطفیٰ نے بعد میں ارشاد فرمایا، لی مع اللہ وقت خاص لا یسعنی فیہ ملک ولا مقرب یطعمنی و یسقینی۔ بخاری کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا ایکم مثلی، اے میرے صحابہ تم میں سے کوئی میرے جیسا نہیں ہو سکتا، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، تم میری طرح نہیں ہو، میں تم جیسا نہیں ہوں، تم میرے جیسے نہیں ہو۔ میں اپنے رب کے ہاں رات گزارتا ہوں، اور جب میں اپنے رب کے ہاں رات گزارتا ہوں لوگوں، میرا اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے، میرا اللہ مجھے پلاتا بھی ہے، میرا اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے اور میرا اللہ مجھے پلاتا بھی ہے۔ پتہ چلا کہ جو رب غار حرا میں اپنے مصطفیٰ کو غیب سے رزق عطا فرما سکتا ہے، وہ شکم اطہر میں بھی اپنے محبوب کے لیے غیب سے روزی کا سامان فراہم کر سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم ناف بریدہ پیدا ہوئے، ناف بریدہ پیدا ہوئے۔ اور حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے یہ واقعہ لکھ کے نا اپنی کتاب میں بڑا خوبصورت تبصرہ کیا ہے، کہ کہتی ہیں کہ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ کی غیرت کو گوارا ہی نہیں، اللہ نہیں چاہتا کہ اپنے محبوب کے حسن کی تکمیل میں مخلوق کا حاجت مند بن جاؤں اور میرا محبوب اپنے وجود میں لوگوں کا محتاج بن جائے۔ اس لیے دنیا میں آنے سے پہلے ہی رب نے غیب سے اپنے محبوب کی مدد کا احترام فرما دیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف لائے تو آتے ہی حضور نے سر سجدے میں رکھ دیا ہے۔
حضور دنیا میں آئے تو حضور نے اپنی پیشانی کہاں پہ رکھی ہے؟ بولیں سجدے میں. سارے بولیں یار کہاں رکھی ہے پیشانی؟ سجدے میں رکھی ہے. اور پھر پتہ ہے اس میں حکمت کیا تھی؟ جب تک آمد مصطفیٰ نہیں نہ ہوئی تھی تب تک قانون فطرت یہ تھا اہل کتاب کے لیے کہ جب تم نے عبادت کرنی ہے تو اپنے گھر میں نہیں کر سکتے، اپنی دکان پہ نہیں کر سکتے. عبادت کرنے کے لیے گرجے میں آنا ضروری ہے، عبادت کرنے کے لیے کلیسے میں آنا ضروری ہے، عبادت کرنے کے لیے معبد خانے میں آنا ضروری ہے. ہر جگہ پہ عبادت قبول نہیں ہے. مگر جب باری آتی ہے نا آمنہ کے لال کی، مل کے کو سبحان اللہ، جب باری آتی ہے نبیوں کے سلطان کی، جب باری آتی ہے ہم غریبوں کے غمخوار کی، جب باری آتی ہے یتیموں کے ماوا کی، تو رب نے یہ قانون بدل دیا. اور حضور نے آتے ہی اپنی پیشانی سجدے میں رکھی ہے. اور اہل محبت کہتے ہیں کہ پہلے زمین سب کے لیے پاک نہیں تھی، مگر جب حضور نے اپنی پیشانی سجدے میں رکھی، اپنا ماتھا زمین کے اوپر لگایا، تو جب زمین نے میرے مصطفیٰ کے ماتھے کو چوم لیا، زمین نے حضور کے چہرے کا بوسہ لے لیا، تو پھر برکت اتنی آ گئی. فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اے میرے صحابہ اللہ نے میرے لیے، میرے غلاموں کے لیے ساری زمین کو ہی مسجد بنا دیا ہے. اللہ اکبر. حضور کا صدقہ ہے، حضور کے سر مبارک کا، پیشانی مبارک کا یہ صدقہ ہے کہ رب نے پوری زمین کو امت مصطفیٰ کے لیے مسجد کا درجہ کرا دیا. اور صرف یہ نہیں، مسجدا وطہورا، رب نے زمین کو پاک بھی کر دیا. کیا کر دیا زمین کو؟ پانی نہ ملے تو کیا کرتے ہو؟ تو تیمم کس چیز سے کرتے ہو؟ اب عقل تو کہتی ہے نا کہ مٹی جسم پہ لگے تو جسم خراب ہو جاتا ہے، جسم گرد آلود ہو جاتا ہے، جسم گندا ہو جاتا ہے. اے باری تعالیٰ، مٹی تو وجود کو گندا کرنے والی ہے، وجود کو میلا کرنے والی ہے. یہ مٹی جو ہے یہ طہورا کب سے بن گئی؟ کہا تم نے میرے حبیب کی اس حدیث کو نہیں سنا؟ جعلت لی، جعلت لی، جعلت لی. حضور نے فرمایا کہ یہ مسجد پاک بنی ہے، کسی اور کے صدقے سے نہیں، یہ میرے صدقے سے بنی ہے. اور یہ زمین مسجد بنی ہے کسی اور کے صدقے سے نہیں، اللہ نے میرے لیے زمین کو مسجد بنایا. اب اے مسلمان تمہیں آمد مصطفیٰ مبارک ہو. اب تم مسجد میں نماز ادا کرو یا مسجد کی چھت پہ نماز ادا کرو، اب تم گھر کے کمرے میں نماز ادا کرو یا صحن میں نماز ادا کرو، تم دکان پہ نماز پڑھو یا کارخانے میں نماز پڑھو، تم ہوائی اڈے پہ نماز پڑھو، تم ریلوے اسٹیشن پہ نماز پڑھو، تم لاری اڈے پہ نماز پڑھو، تمہاری نماز اللہ قبول کر لے گا. وجہ یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ نے اپنا سر زمین پہ رکھا، رب نے پیشانی مصطفیٰ کے صدقے سے ساری زمین کو لوگوں کے لیے مسجد بنا دیا. ساری زمین کو رب نے مسجد بنا دیا. سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہے غلام ہے رسول کے، غلام ہے غلام ہے رسول کے، غلام یہ رسول میں. اگلی شان سنیں حضور کی ولادت کی. حضرت ام شفا حضرت عبد الرحمن بن عوف کی امی جان ہیں، حضور کی دائیاں ہیں. آپ کہتی ہیں کہ جب حضور اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی آنکھوں کو ہم نے دیکھا تو آپ کی آنکھیں سرمگی تھیں. مطلب اس کا یہ ہے کہ قدرتی طور پہ، فطری طور پہ حضور کی مبارک آنکھوں میں پہلے سے سرما لگا ہوا تھا. سرمگی آنکھیں حضور لے کر آئے، سرمگی آنکھیں، سرمے والی، مکحولن، سرمے والی آنکھیں حضور لے کر آئے اس دنیا میں. اور ان آنکھوں کی شان حضرت ام معبد نے بھی بیان فرمائی ہے. جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے تھے نا مدینہ منورہ،
اور حضور کے ساتھ کون سے صحابی تھے؟ حضرت سارے بولو کون سے صحابی تھے یار؟ حضرت ابو بکر صدیق وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میرے اوپر جس نے بھی احسان کیا ہے میں نے سارے کا احسان کا بدلہ دے دیا سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر کے اتنے احسان ہیں میرے اوپر کہ ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ میں نہیں، قیامت کے دن میرا رب ہی عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو بکر کوئی معمولی انسان ہے؟ حضور نے فرمایا قیامت کے دن جب رب کا جلال پورے عروج کے اوپر ہوگا، پورے عروج کے اوپر ہوگا، تو رب کا غصہ کم کرنے کے لیے میں اپنے غلام ابو بکر صدیق کے عمل رب کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ جب رب ابو بکر صدیق کے عمل دیکھے گا تو رب کا غصہ تھوڑا ہو جائے گا۔ یار حضرت ابو بکر صدیق کا کوئی چھوٹا سا مقام ہے، کتنا بڑا مقام ہے حضرت صدیق اکبر کا۔ حضرت عمر نے کہا تھا نا، اے ابو بکر وہ غار ثور کے 3 دن اور 3 راتیں مجھے دے دو اور میری زندگی کی ساری نیکیاں تم لے لو۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں اے عمر آپ میرے لیے محترم ہیں، قابل عزت ہیں، مگر یاد رکھیے گا مجھ سے اگر کوئی پوچھے اے ابو بکر تیری زندگی کا کل اثاثہ کیا ہے، تو میں اپنی ساری زندگی کو پیش نہیں کروں گا، غار ثور کے 3 دنوں کو پیش کر دوں گا۔ نعرہ تکبیر! حضرت ابو بکر صدیق ساتھ ہیں ہجرت مدینہ کے سفر میں۔ سفر کرتے کرتے ایک مقام ایسا آیا کہ جب پیاس محسوس ہوئی، حضرت صدیق اکبر نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی جھونپڑی، کوئی آبادی، کوئی ڈیرا نظر نہ آیا، ایک عام سا معمولی سا ایک جھونپڑا نظر آیا۔ حضرت صدیق اکبر حضور کے ساتھ ہیں، اس جھونپڑے کے پاس گئے، آواز دی گھر میں کوئی ہے؟ ایک خاتون جواب دیتی ہیں میں موجود ہوں، بولو کیا چاہیے؟ جناب صدیق عرض کرتے ہیں ہم مسافر ہیں، پانی کی طلب ہے، اگر پانی مل جائے تو ہم آپ کے احسان مند ہوں گے۔ اندر سے وہ خاتون جن کا نام ام معبد ہے وہ کہتی ہیں کہ میں مہمان نواز ہوں، عرب کی خاتون ہوں، رگوں میں عربوں کا خون دوڑ رہا ہے اور ہم تو مسافروں کی بڑی آؤ بھگت کرتے ہیں، مگر اتفاق ایسا ہے کہ اس وقت تو میرے گھر میں پینے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے جب جھونپڑی کو دیکھا تو ایک کونے میں ایک کمزور سی مریل سی بکری کھڑی تھی۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس کا دودھ دھو لیں۔ ام معبد کہتی ہیں کہ یہ تو کمزور ہے، لاغر ہے، نحیف ہے، چلنے کی طاقت ہوتی تو ریوڑ کے ساتھ نہ چلی جاتی۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا ہوگا اور میرا وجد و ایمان کہتا ہے انہوں نے کہا ہوگا اے ام معبد تجھے پتہ ہی نہیں ہے یہ جو چہرہ والضحیٰ والا شخص میرے ساتھ کھڑا ہے نا، اسے رب نے برکتیں دے کے بھیجا ہے، اسے رب نے رحمت بنا کے بھیجا ہے، بکری دینا تیرا کام ہے، دودھ کا بندوبست کر لینا میرے مصطفیٰ کا کام ہے۔ اجازت مل گئی، آپ نے بکری حضور کے قریب کی، حضور نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ اس کے اوپر پھیر دیا۔ کیسا مبارک ہاتھ ہے جس کو رب کہتا ہے یہ دست مصطفیٰ نہیں ہے، یہ دست خدا ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، جس کے ہاتھ کو رب اپنا ہاتھ قرار دے۔ لوگوں ذرا غور کرو اللہ نے اس ہاتھ میں کتنی طاقت رکھی ہوگی، کتنی قوت رکھی ہوگی، کتنی عظمت، کتنی شان و شوکت رکھی ہوگی۔ حضور نے اپنا ہاتھ پھیرا اس بکری کے اوپر اور پھر ہوا کیا؟ جناب صدیق کہتے ہیں کہ بکری نے اپنی ٹانگیں کھول دی، سبحان اللہ، قد اس کا تھوڑا بڑا ہونے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے خشک تھنوں میں دودھ بھر چکا تھا۔ میں نے دودھ دھونا شروع کیا، ایک برتن بھرا، کہا کہ آپ پئیں، ہم نہیں پئیں گے آپ پئیں۔ انہوں نے پیا، پھر میں نے پیا، پھر آخر میں حضور نے نوش کیا اور حضور نے کہا ابو بکر اور بھی دھو۔ میں نے پھر دودھ دھویا، دوسرا برتن بھی بھر گیا، تیسرا برتن بھی بھر گیا، چوتھا برتن بھی بھر گیا۔ جناب صدیق کہتی ہیں کہ اس جھونپڑی میں جتنے برتن تھے وہ تو ختم ہو گئے تھے مگر اس بکری سے ابھی بھی دودھ آ رہا تھا۔
اور میں کہتا ہوں کیوں نہ آتا؟ اس بکری کے اوپر ہاتھ کس نے پھیرا تھا؟ اس بکری کے اوپر دست مصطفیٰ لگ گیا تھا، اور دست مصطفیٰ کی برکت کتنی ہے۔ اور سکیاں کھجوراں اگا جاندائے، پڑھو یار جس کو آتا ہے، حضور کا میلاد ہے۔ او سکیاں کھجوراں، سارے پڑھو آخر تک، او سکیاں کھجوراں، او سکیاں کھجوراں، او گونگیاں نو گلاں کرا جاندائے، او پتھراں نو کلمے پڑھا جاندائے۔ میرے آقا دا رتبہ خدا جاندائے، میرے آقا دا رتبہ۔ اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ وہ بکری زندہ رہی، کب تک؟ جب تک حضور ظاہری طور پہ موجود رہے وہ بکری زندہ رہی۔ پھر جناب صدیق اکبر خلیفہ بنے 2.5 سال، وہ بکری پھر بھی زندہ رہی۔ پھر حضرت فاروق اعظم کا دور آیا، وہ بکری پھر بھی زندہ رہی۔ جب تک وہ بکری زندہ رہی تب تک وہ برابر دودھ دیتی رہی تھی۔ کیوں دودھ نہ دیتی یار؟ اس بکری کے اوپر ہاتھ کس نے پھیر دیا تھا؟ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سفر شروع کیا۔ بعد میں جناب معبد کے خامد رات کو اپنا ریوڑ لے کے گھر آئے تو ایک عجب منظر دیکھتے ہیں، ایک عجیب کیفیت دیکھتے ہیں۔ کیا محسوس کرتے ہیں کہ پہلے ان کا جھونپڑا، پہلے ان کا گھر تاریکی میں ڈوبا رہتا تھا، اندھیرے میں ڈوبا رہتا تھا، مگر دیکھ کے حیران رہ گئے کہ اب اس جھونپڑی کے اوپر نور کی برسات ہو رہی تھی، وہ جگمگ جگمگ کر رہا تھا۔ پوچھا اے معبد یہاں پہ کون آیا تھا کہ روشنی ہو گئی؟ اب حضرت معبد نے نام تو پوچھا نہیں تھا حضور کا، اپنے طور پہ نام رکھ لیا اور کہا کہ بس ایک آیا تھا آنے والا اور میرے خیال میں وہ مبارک تھا۔ کیا نام رکھ دیا حضور کا؟ سارے بولو کیا نام رکھ دیا؟ اور مبارک کیوں رکھا؟ اس لیے معبد نے دیکھ لیا مبارک اسے کہتے ہیں کہ جس کے وجود میں بھی برکتیں ہوتی ہیں، اور وہ مبارک جس جگہ پہ آ جاتا ہے رب وہاں بھی برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ کہا کہ مبارک آیا تھا، مبارک آیا تھا۔ شور نے پوچھا اچھا وہ کیسا تھا؟ اس کا حلیہ کیسا تھا؟ اس کا حسن و جمال کیسا تھا؟ ذرا مجھے تعارف تو کرواؤ نا اس کا، وہ آنے والا مبارک کیسا تھا؟ اب حضرت معبد نے عربی کے اندر حضور کا حلیہ بیان کیا۔ اب وہ سارا بیان کریں تو ایک پوری محفل چاہیے، پوری مجلس چاہیے، مگر میں سارا بیان نہیں کروں گا۔ 3 جملے حضرت معبد کے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ انہوں نے تعارف کروایا اپنے شوہر کو حضور کا اور کہا کہ وہ مبارک ایسا تھا، قسیم وسیم فی عینیہ زعج۔ 3 شانیں بیان کی۔ کا پہلی شان تو یہ تھی کہ اس مبارک کی آنکھوں میں قدرتی طور پہ سرما لگا ہوا تھا، قدرتی طور پہ سرمگی آنکھیں تھیں، اور کہا کہ وسیم، وہ ایسا مبارک تھا کہ اسے ایک بار دیکھو، 2 بار دیکھو، بار بار دل کرتا تھا کہ دیکھتے ہی چلے جاؤ۔ لوگوں دنیا میں آپ ایک چیز کو 4-5 دفعہ دیکھیں تو دل اک جاتا ہے، دل رج جاتا ہے۔ لوگ مری کا غان جاتے ہیں 3ری 4تھی دفعہ نہیں جاتے کہ یار ابھی تو دیکھ کر آئی ہیں۔ وسیم کا مطلب کیا ہے؟ معبد کہتی ہیں کہ وہ آنے والا اتنا مبارک تھا، اتنا حسین تھا، اسے جب بھی دیکھو دل کرتا تھا پھر دیکھ لو، پھر دیکھتی دل کرتا پھر دیکھ لو۔ وسیم کہتے ہیں جسے بار بار دیکھا جائے، بار بار دیکھا جائے مگر دل رجے کوئی نہ، دل سیر نہ ہو۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ دل نبی دے نظارے کولوں رجدہ ہی نہیں، اور ایڈا سونا نبی جگ وچ لبدا ہی نہیں۔ وسیم، ایسا خوبصورت وسیم تھا، بار بار دیکھنے کو جی کرتا تھا۔ اور قسیم، تیسرا لفظ کیا بولا؟ سارے بولو قسیم۔ کیا لفظ بولا جی؟ قسیم پتہ ہے کسے کہتی ہیں؟ سبحان اللہ، حضور کا حسن و جمال دیکھو۔ پہلا تعارف ہے جناب معبد کا، کہتی ہیں کہ وہ آنے والا مبارک اتنا خوبصورت تھا۔ دنیا میں بڑے خوبصورت لوگ ہوتے ہیں مگر من کل وجوہ ان میں حسن نہیں ہوتا۔ کسی کا چہرہ خوبصورت ہوتا ہے، نین نقش خوبصورت نہیں ہوتے۔ کسی کے ہاتھ کی انگلیاں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں مگر پیٹ باہر نکلا ہوتا ہے۔ کسی کا رنگ کالا ہوتا ہے۔ الغرض ہر بندے میں کوئی نہ کوئی عیب ہے، کوئی نہ کوئی کمی ہے، مگر قسیم اسے کہتے ہیں کہ جس کو
جس کو جس زاویے سے دیکھو، جس پہلو سے دیکھو، جس حیثیت سے دیکھو، جس نظر سے دیکھو، تمہیں اس میں کوئی عیب نظر نہ آئے، کوئی نقص نظر نہ آئے۔ کہتی ہیں کہ آنے والا مبارک تھا، میں اسے جس پہلو سے دیکھتی وہ سونا ہی سونا لگتا۔ نعرہ تکبیر، جس پہلو سے دیکھتی سونا ہی سونا لگتا۔ اور حضور کتنے سونے تھے یار، حضور کتنے سونے تھے، جس کے بارے میں رب کہتا ہے اِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے حبیب آپ اتنے سونے ہیں، آپ تو ہر وقت ہماری آنکھوں کے سامنے رہتے ہیں۔ اب اللہ کے سامنے کائنات کی ہر چیز ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، لیکن ایک ہوتی ہے، کل بھی میں نے یہ بات کی، ایک ہوتی ہے نگاہ مشاہدہ، ایک ہوتی ہے نگاہ محبت،